یہ ایک شام کی بات ہے جب فہد جو ایک کتابوں کا شوقین تھا اپنے دوست علی کے ساتھ کتابوں کی ایک پرانی دکان میں گیا۔ وہاں ایک کونے میں ایک بہت پرانی کتاب رکھی ہوئی تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ کتاب کا رنگ سیاہ تھا اور اس کی جلد پر عجیب و غریب نشان تھے۔ فہد نے جیسے ہی کتاب کو چھوا ایک سرد ہوائیں چلنے لگیں اور کمرہ یک دم سناٹا چھا گیا۔ علی نے کہا، یہ کتاب بہت پرانی لگتی ہے، شاید اس کا کچھ عجیب راز ہو۔ فہد نے کتاب کھولی اور جیسے ہی پہلی صفحہ پڑھنا شروع کیا ایک غیر معمولی احساس ہونے لگا۔ کتاب میں ایک پراسرار نقشہ تھا جس میں ایک غمگین چہرہ دکھایا گیا تھا اور نیچے کچھ عجیب الفاظ لکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ فہد نے کہا، میں نہیں سمجھ سکا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کتاب کو بند کیا ایک دروازہ آہستہ سے کھلنے کی آواز آئی۔ فہد اور علی دروازے کی طرف بڑھے۔ اندر سے ایک نرم سی غمگین آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بہت دور سے رونا چاہ رہا ہو۔ لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر کچھ نہیں تھا، صرف ایک سیاہ چمکدار آئینہ رکھا تھا۔ یہ آئینہ کہاں سے آیا؟ علی نے پوچھا۔ فہد نے آئینے میں دیکھا اور اچانک اس کا چہرہ غمگین ہو گیا جیسے وہ آئینے میں کسی اور کی شکل دیکھ رہا ہو۔ یہ آئینہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، فہد نے کہا اور ایک دم دروازہ بند ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ علی نے گھبرا کر کہا۔ لیکن فہد کا ذہن پہلے ہی کتاب کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید کتاب کے راز سے یہ سب جڑا ہوا ہے۔ دوسری رات فہد نے دوبارہ کتاب کھولی۔ اس بار کتاب کے صفحات تیزی سے پلٹنے لگے اور ایک نئی تصویر ظاہر ہوئی۔ یہ تصویر ایک غمگین آدمی کی تھی جو کسی اجنبی جزیرے پر کھڑا تھا۔ کتاب میں لکھا تھا، یہ جزیرہ تمہیں لے جائے گا لیکن کیا تم واپس آ سکو گے؟ فہد کے دل میں ایک شدید خوف نے جگہ بنا لی لیکن اس کی تجسس بھی بڑھ چکی تھی۔ اس نے کتاب کے نقشے کے مطابق جزیرے کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے اس کی مخالفت کی مگر فہد نے نہیں سنا اور ایک رات وہ جزیرے کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ فہد جب جزیرے پر پہنچا تو وہاں ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک جیسے ہی وہ جزیرے کے وسط میں پہنچا اس نے ایک چھوٹا سا درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بڑی پتھر کی چھتری رکھی ہوئی تھی۔ اس چھتری کے نیچے کچھ لکھا تھا، جو تم نے چاہا وہ تمہیں ملے گا لیکن کچھ ایسا کھوئے گا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ فہد نے خوف کے ساتھ وہ لفظ پڑھے اور اچانک اس کے سامنے وہ غمگین چہرہ نمودار ہوا جو کتاب میں تھا۔ فہد نے قدم پیچھے ہٹائے لیکن جیسے ہی وہ واپس مڑا اس نے درخت کے نیچے کچھ چمکدار چیز دیکھی۔ فہد نے وہ چمکدار چیز اٹھائی اور جیسے ہی اس نے اس پر ہاتھ رکھا زمین ہلنے لگی۔ اچانک ایک دھند سی نظر آئی اور فہد نے خود کو اس پراسرار جزیرے میں مکمل طور پر بند پایا۔ وہ کتاب کا راز جانا چاہتا تھا لیکن اب وہ خود اس کا حصہ بن چکا تھا۔ فہد کی آنکھوں کے سامنے کتاب کے صفحات اور غمگین چہرہ واضح ہو گیا جیسے وہ حقیقت میں ایک دوسرے جہان میں جا چکا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میں واپس آ سکوں گا؟ فہد کی آواز لرز رہی تھی اور وہ ایک آخری بار کتاب کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد فہد کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ کتاب کا آخری صفحہ تھا۔ اس پر لکھا تھا، تمہارے سوال کا جواب تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں اسے پانے کے لیے خود کو کھونا پڑے گا۔ فہد نے کتاب کو کھولا اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آیا اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم غائب ہونے لگ رہا ہے اور اس کا وجود صرف کتاب کے الفاظ میں سمٹ رہا تھا۔ کیا فہد کبھی واپس آئے گا؟ کیا یہ کتاب صرف ایک آزمائش تھی؟ یہ سب کچھ ایک بڑے راز کا حصہ تھا؟ یہ سوال ابھی تک باقی تھا اور کتاب کے صفحات بند ہو گئے۔ فہد کا جسم آہستہ آہستہ غائب ہو رہا تھا۔ ایک لمحے میں وہ خود کو ایک دھندلی سی دنیا میں پایا۔ یہاں کوئی زمین کوئی آسمان نہیں تھا، بس کتاب کے صفحات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہر صفحہ ایک نیا منظر پیش کر رہا تھا جیسے وہ خود کو ایک گہری کھائی میں گر رہا ہو۔ یہ کہاں ہوں میں؟ فہد نے اپنی آواز میں بے یقینی محسوس کی۔ پھر اس نے کتاب کے اندر ایک نیا صفحہ دیکھا جس پر لکھا تھا، تمہیں اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ جیسے فہد کی تقدیر کے کمرے میں گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کتاب کا راز اسے مزید آزمائشوں میں مبتلا کرے گا مگر ایک ہی سوال تھا جو اس کے دماغ میں تھا، کیا میں دوبارہ گھر واپس جا سکوں گا؟ فہد کے سامنے ایک دروازہ نمودار ہوا۔ یہ دروازہ کسی قدیم محل کے دروازے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی لکیر پر چمک رہی تھی جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس میں چھپی ہو۔ فہد نے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔
जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, इसके सामने एक वसी मैदान नजर आया। मैदान के दरमियान एक सुतून खड़ा था जिस पर एक जवाहरात से सजा ताज रखा था। इस ताज के नीचे एक और किताब रखी थी जो बिल्कुल वही किताब थी जो फहद ने दुकान से खरीदी थी। क्या ये किताब ही मेरे लिए रास्ता दिखाएगी? फहद ने सोचा और वो किताब की तरफ बढ़ा। फहद ने किताब उठाई और उसके सफ़हात पलटने शुरू किए। हर सफ़हा एक नया राज जाहिर करता था। एक सफ़े पर लिखा था, ये ताज तुम्हें दुखा रहा है, लेकिन इसका सच तब जाहिर होगा जब तुम इसे अपने सर पर रखोगे। फहद ने ताज उठाया और जैसे ही इसने इसे अपने सर पर रखा, एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन लरजने लगी और उसके सामने एक और दरवाज़ा जाहिर हुआ। दरवाज़ा खुलते ही फहद ने देखा कि वो अपने घर के कमरे में वापस आ चुका था, लेकिन किताब का राज अब भी इसके साथ था। फहद के सामने किताब रखी हुई थी और उसके दिमाग में सवालात की भरमार थी। क्या वो वाकई वापस आ चुका था? ये सब कुछ एक और ख्वाब था? किताब में आखिरकार एक और सफ़हा था जिस पर एक सादा सा पैगाम था, जो तुमने सीखा वो तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हें फैसला करना है कि इस इल्म का इस्तेमाल कैसे करना है। फहद ने गहरी सांस ली और किताब को अपनी अलमारी में रख दिया, लेकिन एक बात वो हमेशा याद रखेगा, क्या ये किताब वाकई इसका राज थी या कुछ और? क्या उसकी तकदीर का रास्ता अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था? फहद ने किताब को अलमारी में रख दिया था, मगर एक अजीब सी धुंध उसके ज़हन पर छा गई थी। इसे ये एहसास हो रहा था कि किताब सिर्फ एक अशिया नहीं थी, बल्कि इसके साथ कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। एक रात जब फहद सो रहा था, अचानक किताब खुद ब खुद खिल गई। ये एक पुरअसरार वाक़या था जिसे फहद ने नज़रअंदाज करना चाहा, मगर अंदर की आवाज़ ने इसे बेदार किया। किताब की खिली हुई सफ़े पर वही गमगीन चेहरा था जो फहद ने जजीरे पर देखा था। ये चेहरा इसके सामने चमक रहा था जैसे वो हकीकत में जिंदा हो। फहद ने खौफजदा होकर किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने किताब के सफ़हात को बंद किया, पूरा कमरा हिलने लगा और कमरे की रोशनी धुंधली हो गई। फहद के सामने अचानक एक और दरवाज़ा जाहिर हुआ, मगर यह दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। इसका रंग गहरा सिया था और उस पर अजीब सी अलामात नक्श थीं। जैसे ही फहद ने दरवाज़ा खोला, एक झील के किनारे का मंजर सामने आया। झील का पानी बिल्कुल साकित था और उसकी सतह पर एक पुराना कुश्ती तीर रही थी। ये क्या है? फहद ने खुद से कहा, क्या मैं वापस जजीरे पर हूँ? लेकिन वो कुश्ती उसके सामने आकर रुक गई और उसके अंदर एक छोटा सा संदूक था। संदूक खोलने पर अंदर से एक और किताब निकल आई। ये वो किताब नहीं थी जो फहद ने खरीदी थी, बल्कि ये एक नई किताब थी जो बिल्कुल नई लग रही थी और उसकी जिल्द पर गहरे रंग के निशान थे। फहद ने नई किताब खोली और पहली ही नज़र में